قرآن مجید کے احکامات کا ایک حصہ وہ ہے جو عقائد سے متعلق ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے پاس یہی عقائد رہے، جس کو قرآن مجید میں دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی دین اسی کو کہتے ہیں جو تمام انبیاء کے پاس عقائد رہے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى کی آیت ہے نمبر 13، اس میں بیان فرمایا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور دوسرا حصہ جو ہے وہ عملی احکام ہے۔ عملی احکام کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اسی کو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں ذکر کیا گیا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اب شریعت میں اور دین میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور شریعت میں ہر امت کے لحاظ سے ہر امت کی جو ضروریات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ مگر اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی اختتام پذیر ہو چکی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی دوسری شریعت آنی بھی نہیں ہے، تو لہذا کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں خاموشی پائی جاتی ہے یا کچھ پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، تو ان کے حل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کا حکم دیا۔ تو تمام فقہا اجتہاد کرتے ہیں اور اپنے اجتہاد کو پیش کرتے ہیں، اور ان کے حل کے لیے زمانہ کے احوال کے لحاظ سے فقہا اجتہاد کر کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھیجی ہوئی شریعت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے دین اور شریعت کو سمجھنے کے لیے۔